بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا دن قیامت کا دن تھا، مصیبت کا دن تھا۔ یہ وہ دن تھا کہ جس دن ہمارا پانچواں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا۔ تو پانچویں امام، آپ کی ولادت، آپ کی برتھ پلیس مدینہ منورہ ہے۔ اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ آپ کی ولادت پہلی رجب، فرسٹ رجب 57 ہجری میں ہوئی، یعنی واقعہ کربلا سے 4 سال پہلے۔ یہ وہ امام ہے کہ جس نے پورا واقعہ کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ کربلا کے میدان میں موجود تھے۔ مصائب کے وقت آئے گا، پورا کربلا کا منظر آپ کی آنکھوں کے سامنے گزرا۔ وہ سارے مصائب پانچویں امام نے اپنے بابا علی ابن الحسین کے ساتھ اور اپنے دادا مولا حسین کے ساتھ اور اپنی دادی شہزادی زینب شہزادی ام کلثوم کے ساتھ گزارے۔ یہاں ایک بات میں روک کے کہتا کہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا اور شہزادی ام کلثوم، یہ وہ دو بیویاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے امامت کی حفاظت کی، امامت کا پروٹیکشن کیا۔ سارے بچے شہید ہو گئے۔ دونوں سیدانیوں نے 2 اماموں کو بچا کر واپس لا لیا۔ اتنے ظلم کے بعد جبکہ 63 یا 65 بچے تھے، 11 محرم کو جب یہ قافلہ چلا تھا، راستے میں ماؤں کی آغوش سے، ماؤں کی گود سے بچے گر گر کے شہید ہوئے حسین کے۔ لیکن بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم نے یہ دونوں اماموں کی حفاظت کی، چوتھے امام کی اور پانچویں امام کی، اور ان کو بچا کر واپس لے کر آئی۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ جب میں انشاءاللہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی یا بی بی ام کلثوم کی حدیث پڑھوں گا تو میں اسے بتاؤں گا کہ کیا کنٹریبیوشن ہے۔ کربلا میں میرا پانچواں امام صرف 3 یا 4 سال کا تھا، 3 ایئرس یا 4 ایئرس کے تھے۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ فرسٹ رجب 57 ہجری، اور آپ کی شہادت جس کی آج ہم مجلس کر رہے 7 ذی الحجہ 114 ہجری 114 ہجری۔ ٹوٹل پانچویں امام کی جو ایج ہے وہ 57 ایئرس کی ہے۔ 95 ہجری میں چوتھے امام کی شہادت ہے۔ 95 سے 114 سال، 114 ہجری تک 19 ایئرس آپ کا دور امامت رہا۔ میں بالکل ایک جملے میں آپ کو ایک چیز بتا دوں۔ 19 ایئرس آپ نے ظاہری امامت کی بابا کی شہادت کے بعد۔ ویسے ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا بلیو یہ ہے کہ امام پیدا امام ہوتا ہے۔ 57 ہجری سے 95 ہجری تک اپنے بابا چوتھے امام کے ساتھ اور مولا حسین کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ 4 سال مولا حسین کے ساتھ اور 34 ایئرس کربلا کے بعد اپنے بابا امام زین العابدین کے ساتھ اپنی زندگی گزاری۔ اور 95 ہجری سے 25 محرم سے 7 ذی الحجہ 114 ہجری میں آپ کی شہادت ہے۔ 19 ایئرس آپ کی ظاہری امامت تھی۔ یہ ایک ہلکا سا سکیچ میں نے کھینچا۔ اب آپ کا کنٹریبیوشن، آپ کی ولادت آپ کے بابا سب جانتے ہیں کہ چوتھے امام ہیں، اور آپ کی ماں کون ہے؟ آپ کی مادر گرامی مولا حسن کی بڑی صاحبزادی، جن کا نام بی بی فاطمہ بنت حسن ابن علی ابن ابو طالب تھا۔ بی بی فاطمہ آپ کی جو مولا حسن علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی تھی، ایلڈسٹ ڈاٹر، وہ آپ کی ماں تھی، اور چوتھے امام آپ کے بابا تھے۔ 2 بھائیوں کی اولاد سے یہ امامت چلی ہے، حسن اور حسین کی اولاد سے۔ یہ امامت کا سلسلہ زمانے کے امام تک چلا، اور یہ دونوں اماموں کے ذریعے یہ سلسلہ آگے بڑھا۔ مولا حسن کی صاحبزادی اور مولا حسین کے بیٹے۔ دوستو، سورہ رحمان میں اللہ کہتا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ کہہ رہا کہ ہم نے 2 دریا کو، 2 ریورز کو جاری کیا۔
تو اللہ کے رسول سے مسلمانوں نے پوچھا تھا کہ یہ کون سی دریا ہے، یہ کون سی ریور ہے، کیا یہ کوثر ہے، سرسبیل ہے، تسلیم ہے جو جنت میں ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا یہ نہ کوثر ہے، نہ سرسبیل ہے، نہ تسلیم ہے، نہ کوئی ریور جنت میں جو وہ نہیں۔ تو کہا اس سے مراد کیا ہے جو اللہ کہہ رہا ہے کہ دو ہم نے نہروں کو جاری کیا اور اس میں سے دو موتی نکالے، جس کا ایک کا نام لولو تھا اور ایک کا نام مرجان، دو موتی کے نام ذکر کیا اللہ سورہ رحمان۔ تو اللہ کے رسول نے کہا وہ جو دو نہریں جس کا اللہ ذکر کر رہا سورہ رحمان میں، ایک سے مراد علی ہے اور ایک سے مراد میری بیٹی فاطمہ، یہ دو نہروں کو جاری کیا، اس میں سے اس نے دو موتی نکالے، ایک لولو ہے ایک مرجان ہے۔ کہا کہ لولو مولا حسن کی طرف اشارہ کیا، اس سے مراد امام حسن، اور مرجان سے مراد مولا حسین ہے۔ یہ دو ایسے سٹونز ہیں لولو اور مرجان کہ یہ ابھی اس کا بتاتا سٹونز کے بارے میں۔ تو یہاں پہ جب اللہ وعدہ کر رہا کہ ہم نے یہاں سے دو موتی نکالے، تو اب نسل کو چلنا تھا، نسل کو ملنا تھا، جنریشن کو آگے بڑھنا تھا، تو مولا حسن سے اور مولا حسین سے مل کر یہ امام محمد باقر علیہ السلام دنیا میں آئے۔ یہ پہلا امام ہے، شہزادی کونین کو چھوڑ ان سے تو نسل سادات چلی، لیکن یہ پہلا امام ہے کہ جس کی ماں سیدانی امام زادی، اور امام تو امام ہے۔ تو پانچویں امام کا یہ بہت بڑا رتبہ ہے کہ ماں بھی سیدانی، بابا تو امام ہے، تو یہ پہلا امام ہے کہ جس سے اس طرح آگے بڑھی نسل۔ میں خالی آپ کو یہ بتانا چاہ رہا کہ لولو سٹون اور مرجان سٹون یہ موسٹ ریکمینڈڈ سٹون، رزق کے لیے، حفاظت کے لیے، عبادت کے لیے لولو بہت اچھا سٹون ہے، اس لیے کہ اس سے مراد امام حسن علیہ السلام ہے۔ اگر آپ لولو سٹون پہنے، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی تو یہ سٹون پہننا، اور مولا حسن کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور مرجان جو ہے وہ مولا حسین سے مراد ہے، یہ حفاظت کرتا ہے، پروٹیکشن کرتا ہے، یہ بھی رزق کے لیے بہت اچھا ہے۔ دونوں شہزادوں سے یہ سٹونز نسبت ہے، تو یہ بہت اچھے سٹونز ہیں۔ میں پوری مجلسی ان سٹونز پہ پڑھ دوں، لیکن میری ٹاپک امام محمد باقر علیہ السلام ہے اور ان کے ارشادات ہیں، اسی لیے میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا۔ بعد میں اگر کوئی پوچھے تو میں بتا دوں کہ یہ اتنے ریکمینڈڈ سٹونز ہیں کہ یہ سٹون پہنو، ہر شیعہ کو چاہیے پہننا، لولو بھی پہنے، مرجان بھی پہنے، اس سے ایک پروٹیکشن بھی ہے، دعائیں جلدی قبول ہوتی۔ جو لائف کے آبسٹیکلز ہیں، مولا حسن اور مولا حسین کا واسطہ دے کر کوئی دعا کرے تو اس کا آبسٹیکلز دور ہوتے ہیں، لائف میں واک تھرو آتا۔ لیکن ساری چیزیں کنڈیشن سے اپلائی، یہ یاد رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ خالی سٹون پہن لے تو آپ کی زندگی بدل جائے، ایک لمحے میں بدل سکتی، اس میں کوئی تعجب نہیں، بٹ کنڈیشن سے اگر کوئی شخص واجب پہ عمل ہی نہیں کرتا، کوئی نمازی نہیں پڑھتا، کوئی غیبتیں کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی میوزک سنتا ہے، کوئی حرام کھاتا ہے، تو آپ لولو پہنو یا مرجان پہنو گے فرق پڑنے والا نہیں۔ I'm very open what I'm saying کہ یہ اتنا امپورٹنٹ سٹونز ہے کہ یہ سٹونز پہنو، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کی ماں وہ یہی نسل سے، تو پانچویں امام کی جو نسل شروع ہوئی مولا حسن کی بیٹی سے اور مولا حسین کے بیٹے سے۔ دوستو آپ کا نام محمد رکھا گیا اور آپ کے کئی القاب ہیں، کئی ٹائٹلز ہیں۔ ایک جو مشہور ٹائٹل ہے وہ ہے باقر۔ باقر یعنی چھپی ہوئی چیز کو ظاہر کرنا، مائنڈز کو بھی کہتے ہیں۔ آپ نے علوم آل محمد کو، علم آل محمد کو اجاگر کر دیا تھا، اس لیے کہ مولا کا زمانہ، مولا حسن مولا حسین کا جو زمانہ کیسا اور چوتھے امام کا زمانہ کیسا، بنی امیہ ظالمین کا پیک تھا، علم چھپ رہا تھا، تو علوم آل محمد کو اجاگر کرنے والا باقر، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا کنٹریبیوشن۔ آپ نے ایسے ایسے اسٹوڈنٹس کو تیار کیا،
آلموسٹ 18,000 کے قریب، جیسے میں نے چھٹے امام کی مجلس میں کہا، اسی طرح آپ کے بھی وہ سارے اسٹوڈنٹس تھے کہ جن کو علوم آل محمد آپ مختلف انداز سے پھیلا رہے تھے۔ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، اس امام کے کئی اشادات ہیں، ان اشادات میں ایصال ثواب کے لیے بھی مولا نے بہت کام کیا۔ یہ کہا کہ اگر تم دنیا میں کوئی ایسا کام کرو کہ جو تمہاری آخرت میں تمہارے کام آئے۔ امام کے زمانے میں ایک واقعہ ہوا، وہ واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک شخص سیریا سے آ رہا تھا، شام سے، سیریا سے وہ آ رہا تھا مدینہ منورہ میں، اور اس نے آ کے اس خواب کو، اس نے خواب دیکھا تھا، اور اس نے آ کے اس خواب کو پانچویں امام سے ارشاد، پانچویں امام کو بتایا تھا، اور مولا نے کہا تھا کہ جو تو نے دیکھا ہے وہ سچ ہے۔ اب سنو، ایک امام کا چاہنے والا یہ ٹریول کر رہا تخیے میں، اپنے مذہب کو چھپایا ہوا، سیریا سے مدینہ منورہ قافلے میں آ رہا، کاروان اس کا چل رہا، راستے میں، اچھا اس زمانے میں جو یہ کاروانس چلتے تھے تو دن میں ٹریول کرتے تھے، اس لیے کہ کیملز پہ، ہارسز پہ لوگ ٹریول کرتے تھے، تو پورا گروپ کا گروپ ہوتا تھا، 100 آدمی 200 آدمی ایک ساتھ ٹریول کرتے تھے، اور کیملز پہ رہتے تھے یا گھوڑوں پہ رہتے تھے، بڑا آہستہ دن میں فجر کے بعد نکلتے تھے، مغرب سے پہلے کسی ویلیج میں، کسی گاؤں میں ان کو پتہ رہتا تھا کہ اتنا ڈسٹینس ہم کتنی دیر میں طے کریں گے، اور جا کے اس گاؤں میں ٹھہر جاتے تھے، ٹھہر کے رات وہاں گزارتے تھے۔ رات میں کوئی ٹریول نہیں کرتا تھا، سیف نہیں تھا، پھر دن میں ٹریول کرتے، تو اسی لیے مہینوں لگ جاتے تھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا، اور سیریا سے مدینہ منورہ آج زیادہ ہے، تو اس زمانے میں تو اور تھا۔ تو یہ قافلہ جا رہا تھا، راوی کہتا ہے کہ جس نے پانچویں امام سے اس کی سند لی تھی، اس لیے میں یہ واقعہ پڑھ رہا کہ یہ مجلس ایصال ثواب کی ہے، تو ایصال ثواب بھی کچھ ہو جاتی۔ ہوا کیا، جب جا رہا تھا، یہ کہتا ہے کہ ہم آدھا راستہ گزر گیا، ہم ایک بستی کے قریب پہنچ رہے تھے، مسلمانوں کی بستی تھی، وہاں محب آل محمد بہت رہتے تھے، اور میں بھی مولا کا چاہنے والا تھا، لیکن میں اپنے مذہب کو چھپایا ہوا تھا۔ ہم جب شام میں اس ویلیج میں پہنچنے سے پہلے، اس سے آدھا کلومیٹر پہلے ایک قبرستان، ایک سیمیٹری، ایک گریو یارڈ تھا، وہاں سے قافلہ گزرا، تو میں نے کہا یار وہاں جا کے اپنے گاؤں میں اس ویلیج میں رہنے سے بہتر ہی کہ میں رات میں، آج شب جمعہ، جمعرات کی رات، میں اسی گریو یارڈ میں ٹھہر جاتا، یہیں پہ عبادت کر لوں گا، آج شب جمعہ کی فاتحہ بھی پڑھ لوں گا، پھر صبح میں اپنے قافلے کو جوائن کر لوں گا۔ اس نے جو گروپ لیڈر تھا اس سے بات کی کہ میں یہیں اتر جاتا ہوں، میں اپنے سواری کو، اپنے اونٹ کو، اپنے کیمل کو یہیں روک لیتا ہوں، صبح میں پھر تم لوگ جب یہاں سے جاؤ گے تو ہم تم کو جوائن کر لیں گے۔ اسے کہا مجھے کوئی ایشو نہیں، قافلہ آگے بڑھ گیا، یہ وہیں ٹھہر گیا، سامنے قبرستان ہے، اور اس نے کہا کہ میں آج رات کی شب جمعہ کی عبادتیں، شب جمعہ کی نمازیں، دعائیں مرحومین کے لیے ہے، تو میں پڑھ لیتا ہوں یہیں بیٹھ کے۔ اس وہ کہتا ہے کہ میں رات میں بیٹھ کے عبادت کر رہا تھا، میں نے کافی دیر تک عبادت کی، جتنا پڑھ سکتا تھا، شب نماز، ساری زیارتیں پڑھی، سب کر لیا، کر کے پھر میں وہیں سو گیا، سورہ قرآن کے سورے پڑھے اور وہیں پہ سو گیا۔ کہتا ہے کہ آدھی رات گزرنے کے بعد، ابھی تہجد کا وقت باقی تھا، میں نے خواب میں دیکھا، جیسا میں خواب دیکھ رہا، ایک ڈریم دیکھ رہا کہ میں اسی قبرستان میں جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں، وہی قبرستان کی جتنی گریوز ہیں وہ ساری کی ساری اوپن ہو گئی۔ کہتا ہے کہ میں خواب میں دیکھ رہا کہ جس گریو یارڈ میں ٹھہرا ہوں، وہ گریو یارڈ کے سیمیٹری کے ساری گریوز اوپن ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ اندر گریوز میں سے ایک ایک مردہ، ایک ایک ڈیڈ باڈی کفن پہنی ہوئی باہر آئی، باہر آ کے اس میدان میں، اس سیمیٹری میں گھومنے لگے۔ گھومتے گھومتے میں نے غور سے دیکھا کہ میں پریشان کہ ہو کیا رہا، میں اپنے جہاں لیٹا ہوا تھا میں وہیں لیٹا ہوں، بیٹھ کے دیکھ رہا منظر کہ ایک ایک آدمی نکلتے جا رہا اور قبرستان میں کوئی چیز تلاش کر رہے، کوئی چیز ڈھونڈ رہے، سرچ کر رہے۔ پھر میں نے غور سے دیکھا کہ ایک جگہ پہ مڈل آف دی سیمیٹری میں کافی فلاورز ہیں، خوبصورت فلاورز ہیں، اور یہ جو مردے اپنی اپنی گریو سے باہر نکلے، نکل کے جا کے وہ فلاورز کے پاس کوئی چیز ڈھونڈ رہے، جس کو مل گیا تو وہ فلاور کو اٹھا رہے، اپنے کفن میں رکھ رہے، بڑا خوش واپس اپنی گریو میں آ جائے، اور جن کو نہیں مل رہا وہ بڑے مایوس ہو کے اپنی گریو میں واپس۔ سامنے سے جو یہ مردے جا رہے تھے، اس وقت تو انسان ہے جو گزر رہے تھے۔ اس واقعے کو شیخ عباس خمینی میں لکھا ہے، جب گزر رہے تھے تو میں نے ایک سے پوچھا بھائی کیا ہو رہا ہے، واٹس ہیپننگ؟
तुम लोग कौन हो, कैसे तुम लोग बाहर निकल के घूम रहे? तो उसने ऐसा देखा, देख के आगे बढ़ गया। मतलब वो बॉदर ही नहीं करा ये क्या पूछ रहा। मैंने 2-3 से पूछा, फिर मैं अपनी जगह से उठा। मैं कोई फेरी टेल स्टोरी नहीं सुना रहा, 5वें इमाम से इसने कंफर्मेशन लिया। इसके पीछे बड़ा पैगाम है। अब देखो, ये कहता है कि मैं आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैंने देखा कि पूरे कब्रिस्तान का हर मुर्दा बाहर निकल के कोई चीज तलाश कर रहा, फ्लावर्स का। मिल रहा तो खुश हो गए, नहीं मिल रहा तो अफसोस है। मैंने देखा कि पूरे ग्रेव्स में एक ग्रेव ऐसी है कि जिसकी ग्रेव तो खुली हुई है, और वो बंदा ग्रेव का जो साहिब ग्रेव है वो बाहर आ गया, और बाहर आके खाली मंजर देख रहा, सबको इस तरह देख रहा जो लोग तलाश कर रहे, ढूंढ रहे। मैं उसके पास गया, मैंने जाकर उससे पूछा ये क्या हो रहा? तो उसने ऐसा देखेगा तुम्हें मालूम नहीं आज शब जुमा थर्सडे नाइट है? इसने कहा मैं जानता हूं। तो कहा थर्सडे नाइट अल्लाह की रहमत आसमान से आती है, जो आइजा, जो रिश्तेदार, जो खानदान वाले अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, बहन को, मुर्दों को भेजते हैं, वो अल्लाह की रहमत आज आती है, ये फूलों की शक्ल में आती है। और जिसके पास आती है वो लेकर जब अपनी ग्रेव में जाता है उसकी सारी तकलीफें दूर हो जाती, इसलिए कि उसने ईसा ने सवाब लेके आया। कोई सूरह यासीन लेके आया, कोई सूरह मुल्क लेके आया, कोई सूरह रहमान लेके आया, कोई मिसाल दे रहा हूं, कोई हदीस किस्सा लेकर आया, कोई यतीम को खाना खिलाया वो लेकर आया, किसी गरीब की किसी ने मदद की वो लेके आया, शब जुमा का सदका लेके आया, जो लेके आया। वहां पहुंचा और वहां वो लेके जब लहर में आएगा तो इसका सारा अजाब दूर हो जाए। तो इसने कहा, और उसके बाद कहा जो जिसको नहीं मिल रहा, जो मायूस हो गया वापस आ रहा, उसके आइजा, उसके रिश्तेदार, उसकी औलाद, उसका बेटा, उसकी बेटी ने कोई भेजा नहीं ईसा ने सवाब, कोई ईसा ने सवाब नहीं भेजा। तो बड़े मायूस होकर बाप वापस आ रहा, अल्लाह रहम करे। माँ वापस आ रही है कि मैंने भी अपनी औलाद छोड़ी है, ना मेरे बेटे ने किसी को सदका दिया, ना बेटे ने मेरे लिए नमाज पढ़ी, मिसाल दे रहा, ना बेटे ने कोई ज़ियारत पढ़ी मेरी तरफ से, ना कोई अच्छा काम किया मेरी तरफ से। बड़ा मायूस होके वो वापस आ गया, उसको कुछ नहीं मिला। उसका अजाब वैसी है, जिनकी औलाद अपने माँ बाप को याद रखती, जिनकी औलाद अपने मरहूमीन को याद रखती, उनकी पास राहत है। जिनके पास कुछ नहीं है वो तकलीफ में। जो मैं पहले दिन से बोल रहा, 3 साल हो गए माशाल्लाह, मुसलसल बोल रहा कि डोंट फॉरगेट योर मरहूमीन्स, डोंट फॉरगेट योर मरहूमीन्स। ये मत बोलो कि लंदन में बड़े रिलैक्स। इसीलिए मैं बोलता कि मजलिसों को स्पॉन्सर करो यार। यू आर सो लकी, तुमको एक मौका मिल रहा कि तुम 72 पाउंड्स में, 90 पाउंड्स में तुम एक मजलिस हुसैन करा के हजारों लोगों को फायदा, अपने माँ को, अपने बाप को फायदा पहुंचाए। कितनी ऐसी तकलीफें, कितनी ऐसी बलाएं हैं जो आने वाली थी रुक गई, कितनी ऐसी मुसीबतें थी। जब माँ बाप की मुसीबत दूर होगी तुम्हारी मुसीबत दूर नहीं होगी, 100% दूर। इसलिए कि वही माँ बाप तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि बेटे ने मुझे नहीं भूला, अल्लाह तू भी इसको ना भूल। अगर माँ दुआ कर दे, बाप दुआ कर दे, तो क्या उनकी दुआ रद्द होगी? तो बहरहाल वो कहता है कि मैं इनसे पूछा कि जिसको नहीं पहुंचा वो बड़े मायूस हो क्या रहे। इसने इस सफर पे जाने वाले ने ये साहिब लहद जो बाहर जिससे बात कर रहा था उससे पूछा कि सारे लोग तो तलाश कर रहे हैं, लेके आ रहे, तुमको जरूरत नहीं है ये फ्लावर्स की? उसने ऐसा देखा, देखेगा मुझे, उसने कहा कि मेरी ग्रेव में देखो। कहता अब जो मैंने झांका ग्रेव में, इस ग्रेव फ्लावर से भरी हुई। इसने कहा अच्छा, वो तो एक फ्लावर लाके खुश हो रही, तुम्हारे पास इतने कहां से आ गए? इतना तुमको कैसे रिवॉर्ड मिल गया? तुमने किया क्या था दुनिया? उसने कहा मैं दुनिया से आया। तो कहा तुमने किया क्या? उसने कहा मैं फुला बस्ती में रहता हूं जो कब्रिस्तान से बिल्कुल करीब थी लोकेलिटी। क्या तुम मेरे बेटे से पूछना जाके। बस ये बोला, ख्वाब से बेदार हो गया। ये वो कहता है उसके बाद मैं सो ही नहीं सका। बस तहज्जुद की नमाज पढ़ी, परेशान क्या हुआ, क्या ये मैंने क्या देखा। सुबह में फजर की नमाज पढ़ के अभी काफिला आने वाला था, जो एड्रेस दिया था उसने, मैं उस एड्रेस पे तेजी से गया। सुबह का वक्त था, बिल्कुल सूरज निकला था, हल्का दिन चल रहा था, अभी मेरा काफिला आ रहा था।
मैं तेजी से उसके घर गया अपनी सवारी पे, और जाके मैंने जो एड्रेस दिया था उस पर जाके एड्रेस को नॉक किया। जब मैंने नॉक किया तो एक जवान आदमी अच्छा बाहर निकला, बिल्कुल उसकी सूरत जो रात में मैंने ख्वाब में देखा था उसकी सूरत से बड़ा रिजेम्बलेंस है। मैंने सलाम किया, मैंने सलाम करके कहा, ये बताओ कि क्या तुम्हारे डैड जिंदा है, क्या तुम्हारे वालिद जिंदा है, इज ही अलाइव? तो उस लड़के ने कहा कि मैं उन्हीं का बेटा हूं और वो जिंदा नहीं है, वो मर गए। तो इसने पूछा कब मरे? तो कहा अभी हाल में। तो कहा कहाँ दफन किया, ग्रेव कहाँ है उनकी? तो उसने कहा वो जो कब्रिस्तान है रास्ते में जो आपको मिला होगा उस कब्रिस्तान में। इसने पूछा कि उस कब्रिस्तान में कोई लोकेशन बता सकते थे, कहाँ है, कोई स्पॉट बता सकते? उसने ऐसा सोच के कहा कि फुला स्पॉट पे, वही स्पॉट जो स्पॉट को रात में ख्वाब में। इसने ये सारा ख्वाब अपने उसके बेटे को बयान किया कि तुम्हारा बाप को तो इतना रिवॉर्ड मिला, इतना अजर मिला कि लोग एक फूल के लिए तड़प रहे, तुम्हारा बाप की लहर में भरे हुए, क्या बाप तुम्हारा कितना कंफर्ट है के साथ है, क्या राहत के साथ है। तो इसने कहा आपको मेरा पता किसने बताया? कहा तुम्हारे बाप ने दिया, और तुम्हारे बाप ने कहा कि जाके, मैंने जब पूछा कि इतनी रहमत तुम्हारे पास कहां से आ गई, तो कहा कि जा मेरे बेटे से बस एक साल पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। क्या करूं, 25 मिनट की मजलिस हो गई, 30-35 मिनट्स में खत्म करना, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। इसने कहा कि तुम्हारे बाप ने कहा कि जाके तुम्हारे बेटे से पूछो, इसलिए मैं परेशान हो गया आऊंगे। ये बताओ तुम्हारे बाप ने जिंदगी में किया क्या था, अपनी लाइफ में किया क्या जो तुमको मालूम, कि जिसकी वजह से उनको मरने के बाद इतना अजर मिला। अब तुम लोग भेज रहे, जो भी भेज रहे वो तो मिल रहा हूं, लेकिन वो जो साथ कैरी किया उन्होंने, ये कौन सा अमल किया? तो उसने कहा अच्छा। अब ये बेटा ताज्जुब करने लगा। बेटे ने कहा अच्छा, मेरे बाप को इतना अजर मिला, इतना रिवॉर्ड मिला वो अमल का। इसने कहा प्लीज बताओ, मुझे जाना है, मेरा काफिला चल रहा। इसने कहा कि हम लोग बिजनेसमैन इस एरिया के, हम बड़े बिजनेसमैन हैं, कारोबारी लोग हैं, और हमारी कई प्रॉपर्टीज थी, कई शोरूम्स हैं। मैं अपनी लैंग्वेज में आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कई शोरूम्स हैं हमारे। एक हमारी प्रॉपर्टी थी जो मिडिल ऑफ द सेंटर ऑफ द सिटी में थी, बड़ी प्राइम स्पॉट था, बड़ा प्राइम स्पॉट। तो वो स्पॉट के लिए मुझसे उन्होंने कहा कि उन्होंने डिसाइड किया, मेरे डैड ने, कि बस इस जगह को मैं अल्लाह के लिए वक्फ कर दूंगा। नमाज होगी, कुरान होगा, यतीमों का यहाँ से ख्याल होगा, आज़ादारी हुसैन होगी। ये 5वें इमाम का ज़माना है, 5वें इमाम का ज़माना है। चौथे इमाम की शहादत हो गई, कहा यहाँ पे आज़ादारी हुसैन होगी, मौला हुसैन की आज़ादारी करेंगे। उन्होंने वक्फ कर दिया। हमने मना किया, हमने कहा बाबा ये इतना अच्छा स्पॉट है, प्राइम स्पॉट है, यहाँ बिजनेस अच्छा हो सकता। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये सब देखना नहीं, ये सेंटर पॉइंट है, लोगों को आने को आसानी होगी, इबादत में अल्लाह की इबादत करें, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, और मेरे मौला का जिक्र करें। कहा ये इतना इसका अजर मिला कि कई चीजें एक साथ मिल के आ गई। तो बेटे ने कहा अच्छा, मेरे बाप को इतना मिला। ये जब काफिला गया मदीने मुनव्वरा, तो इसने जाके 5वें इमाम से ये बयान किया। तो 5वें इमाम ने कहा कि जो तूने देखा है वो सच है, कि मेरे जद की आज़ादारी में, मेरे जद की आज़ादारी में अगर मुझे बार बार बोलता कि कहा मेरे जद की आज़ादारी में कोई खर्च करेगा, नमाज तो सभी पढ़ रहे, रोज़ा तो सभी रख रहे, यतीमों का ख्याल तो कर रहे आप, लेकिन आज़ादारी के लिए काम करो। अब आपको एक और 5वें इमाम की बात बता देता। ये पूरे वाक़े से नतीजा क्या निकला, ये मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं आपके फायदे के लिए बोल रहा, कि मजलिस हुसैन तुम्हारी बलाओं को, मुसीबतों को, तकलीफों को, परेशानियों को दूर करे, और बेहतरीन ये जब दुनिया में करे तो मरने वालों के लिए कितना सवाब है, मरने वालों के लिए कितना सवाब है। अब सुनो 5वें इमाम की वसीयत, विल ऑफ इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम।
آپ کو حیات القلوب میں بھی ملے گی، بہار میں بھی ملے گی، اور 14 ستارے میں بھی 5 امام کے چیپٹر میں جا کے دیکھو، 5ویں امام نے 6 امام سے آخری وقت میں وصیت یہی کی، جو آپ نے ول بتائی اس میں کئی چیزیں بتائیں، نماز کی پابندی، ساری واجبات پہ عمل کی۔ اس کے بعد آپ سنیں گے یہ 5 امام کی ول تاریخ میں موجود ہے، ہر کتاب میں موجود ہے، جا کے علماء سے پوچھو۔ 5ویں امام نے 6 امام سے کہا تھا، پلیز غور سے سنو، میں اپنی بات کو واضح کروں گا آخری سٹیج پہ۔ 5ویں امام نے اپنے بیٹے ہمارے 6 امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہا تھا کہ بیٹا یہ جو میرا ترکہ ہے، جو بھی امام کے پاس پیسے بچے تھے، جو اپنے فرزند کو دیے تھے، 6 امام کو دیے تھے، جو بھی ترکہ تھا، آپ نے جو بھی چھوڑا تھا، اس میں 5 امام کی وصیت تھی کہ بیٹا یہ میرے پورے ترکے میں سے یہ جو بھی میں چھوڑ کے جا رہا پیسہ، اس میں سے 20% پھر بول رہا 20% نکالنا الگ، اور میرے جد امام حسین کی عزاداری کرنا۔ یہ کس کی وصیت ہے؟ جس امام کی آج شہادت کی میں مجلس پڑھ رہا ہوں، ہر کتاب میں ملے گا، ہر کتاب میں ملے گا۔ جو میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ عزاداری کو چھوٹی چیز مت سمجھو۔ آج ہم عزاداری کو چھوٹی چیز سمجھ رہے ہیں، اس لیے مرحومین کے لیے ایصال ثواب نہیں کراتے۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایصال ثواب میں کوئی دوسری چیز نہ کرو، میں بول رہا ہوں قرآن مجید کے ہر سورہ کو پڑھو، یاسین پڑھو، ملک پڑھو، رحمان پڑھو، قرآن مجید پڑھ کے ماں باپ کو بخشو، نمازیں پڑھ کے ماں باپ کو بخشو، صدقہ دے کے ماں باپ کو بخشو۔ یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد عزاداری حسین میں پیچھے مت ہٹو۔ 5ویں امام جس امام کی شہادت کی مجلس پڑھا، ان کی انہوں نے وصیت کی ہے 6 امام سے کہ میری پیسوں میں سے 20% نکال کے میرے جد حسین کی عزاداری کرنا۔ عزاداری جو ہم کر رہے یہ نص معصوم ہے، امام کی سنت ہے، امام کا حکم ہے جس سے ہم یہ عزاداری کر رہے، اس لیے کہ امام سے بڑا کون ہے؟ جاننے والا کہ عزاداری کی اہمیت کیا ہے۔ دوستو اگر ایک مجلس بھی ہماری قبول ہو جائے تو ہماری بخشش کا سہارا بن جائے۔ آپ سوچو جب میری بخشش کا سہارا ایک مجلس بنے تو کیا میرے ماں باپ کی نہیں ہوگی اس مجلس کا جواب؟ تو آپ لوگ we are really lucky to have مجلس on Thursday night۔ اپنی مرحومین کے لیے بہترین تحفہ، اپنے مرحومین کے لیے بہترین گولڈن گفٹ جو تم دو گے وہ مجلس حسین سے دو گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔